بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز شرکاء و حاضرین، عزیزان محترم، آج کی یہ تقریب، اس کا عنوان آپ پڑھ چکے، عظمت قرآن اور پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تقریب کا عنوان ہے۔ گویا تقریب کا عنوان دو نسبتوں کو ظاہر کر رہا ہے، قرآن کی نسبت اور صاحب قرآن کی نسبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بات میں آج کی اس تقریب اور اس مجلس میں مختصراً سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ایک پیغام بھی ہے، قرآنی پیغام ہے، قرآنی فکر ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کا مغز ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات انسانی کے لیے اپنے فیض اور اپنے نور کے دو مرکز بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات انسانی کو اپنا فیض عطا کرنے کے لیے، اپنا فیض، اپنا نور عطا کرنے کے لیے، تو فیضان الہی اور نور الہی کے لیے دو وجودوں کو بطور مرکز اور بطور منبع قائم فرمایا، اور وہ دو مرکز جو مرکز نور اور منبع نور کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک مرکز کا نام قرآن ہے، ایک مرکز کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی حیثیت اللہ کے نور اور اللہ کے فیضان کے جاری ہونے کے لیے منبع اور سرچشمہ اور مرکز کی۔ ان دونوں مرکزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دونوں مرکزوں کو پیکران نور بنایا ہے۔ یہ خود نور کا منبع بھی ہے، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی۔ یہ دونوں نور الہی کا منبع بھی ہیں، ان چشمہ جہاں سے اللہ کا نور لوگوں کو مل رہا ہے اور پھوٹ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مرکز بھی ہیں، منبع بھی ہیں نور الہی کے، اور خود دونوں خود پیکران نور بھی ہیں۔ دونوں منبع نور کے پیکر بھی، اپنے وجود اور پیکر میں بھی نور ہیں اور منبع اور سرچشمہ ہونے میں بھی نور ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، بات کی بنیاد کے طور پر آج جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور مفہوم سن لیں تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ اس کا ربط قائم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ لوگو، بھلا تم کیسے کافر بن سکتے ہو، تم ایمان سے کیسے محروم ہو سکتے ہو، اور دوبارہ کفر اور گمراہی کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو؟ یعنی یہ ناممکن ہے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹو، تم دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹو اور ایمان اور اسلام کی دولت سے تم پھر محروم کر دیے جاؤ اور پھر کافر بن جاؤ۔ یہ ناممکن ہے۔ کب؟ اگر تم دو شرطیں پوری کرتی رہو۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم دو شرطیں پوری کرتے رہو تو تم کبھی کفر اور گمراہی کی طرف پلٹ کے نہیں جا سکتے، اور پوری دنیا میں گمراہی کی، ضلالت کی آندھیاں چلتی رہیں، طوفان چلتے رہیں، مگر تم دولت ایمان سے تمہیں کوئی دنیا کی طاقت محروم نہیں کر سکتی، بشرطے کہ دو چیزیں تمہارے پاس
کیا وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، ایک یہ کہ تم ایسی امت اور ایسا گروہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں، یعنی تمہارا ربط اور تعلق مضبوطی کے ساتھ قرآن کے دامن سے قائم رہے، اور قرآن مجید کا دامن اگر تمہارے ہاتھ میں رہے، اور صرف خالی دامن ہاتھ میں نہ رہے بلکہ تمہارا قرآن مجید کے ساتھ زندہ تعلق استوار ہو جائے، زندہ تعلق قرآن مجید کے ساتھ تمہارا تعلق زندہ ہو، تابندہ ہو، تمہارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تازہ تعلق ہو، تمہارے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کا ورود ہوتا رہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے، تمہارے کان آیات قرآنی کی آواز سنتے رہیں اور تمہارے دل آیات قرآنی کی لذت محسوس کرتے رہیں، اور تمہارے سینوں میں آیات قرآنی کا نور اترتا رہے، اور تمہاری زندگی میں آیات قرآنی کی گرمی اور تپش قائم رہے، گویا تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری زندگی قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اگر مل جل جائے، متعلق ہو جائیں، اور قرآن تمہاری زندگیوں میں رچ بس جائے، تم قرآن سے جدا نہ رہو اور قرآن تم سے جدا نہ رہے، تو پہلی شرط پوری ہو۔ پہلی شرط یہ ایک شرط، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے اوپر ہر وقت اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، آیتوں کا ورود ہوتا رہتا ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا، قرآن مجید کا پیغام، اس کا فکر، اس کی تعلیم، اس کی ہدایت نور بن کر تمہاری زندگیوں کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو دور کرتی ہے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری، وفیکم رسولہ، لوگوں اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے، وفیکم رسولہ، کہ زمانہ بے شک بیت رہا ہے، بیتتا رہے گا، سال گزرتے رہیں گے، صدیاں گزرتی رہیں گی، مدتیں ہزاروں لاکھوں برس بیت جائیں گے، مگر یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے کہ اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ہے، وفیکم رسولہ، اللہ کے رسول تمہارے اندر ہے، باہر نہیں ہے، اللہ کے رسول تم سے باہر نہیں، فیکم تمہارے اندر ہے۔ دوسری یہ بات متحقق رہے۔ اب یہ بات کہ رسول تمہارے اندر ہے، اس کا تحقق ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا زمانہ، ظاہری زمانہ 1400 سال پہلے تھا، بے شک آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا دور 63 برس کا تھا، بے شک آپ ظاہری حیات کے اعتبار سے دنیا سے پردہ فرما گئے، مثال فرما گئے، مگر یہ جان کر کہ 1400 سال پہلے آپ کا دور تھا بعثت کا، یا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہراً، یا آپ مثال فرما گئے، وفات پا گئے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ حق ہیں، یہ سب باتیں حق ہیں، ان کا انکار ممکن نہیں، مگر ان کا یہ معنی نہ لینا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چلے گئے، اب تمہارے اندر نہیں رہے، اور امت اس رسول کے وجود مسعود سے خالی ہو گئی۔ یہ نہ سمجھنا کہ امت رسول کے فیض سے محروم کر دی گئی، یہ نہ سمجھنا کہ امت رسول کے نور سے محروم کر دی گئی، امت اس رسول کی رحمت سے محروم کر دی گئی، امت رسول کی شفقت سے محروم کر دی گئی، امت حضور کی عنایت اور توجہ اور کرم سے محروم کر دی گئی، یہ نہ سمجھنا۔ وہ انسانی، فطری، بشری، دنیاوی زندگی کے تقاضے ہیں، آپ کا پیدا ہونا، آپ کا وفات پا جانا، وہ معاملات جدا ہیں، مگر وصال فرما جانے کے باوجود بھی سمجھ لو کہ میرا رسول جس طرح آیا تھا قیامت تک تمہارے اندر ہے، قیامت کے دن بھی تمہارے اندر ہوگا، قیامت کے بعد بھی تمہارے اندر ہوگا۔ جس طرح روح جسم سے باہر نہیں، اس طرح میرا رسول امت کے جسم سے باہر نہیں، امت کا سارا جسم، اس کی زندگی میرے رسول کے وجود سے ہے، میرے رسول کی رحمت سے ہے، میرے رسول کے فیض سے ہے، میرے رسول کے کرم سے ہے، توجہ سے ہے، عنایت سے ہے۔ فیکم رسول ہو، صرف تمہارے سمجھنے کی بات ہے، وہ تو تمہارے اندر ہے،
फैज उसी वक्त जारी हो जाएगा जब ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी कि हाँ वो हमारे अंदर है, रसूल तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने खुद ही ये समझ लिया कि हमारे अंदर नहीं चले गए, जब खुद ही ये समझ लिया तो गोया तुम खुद शऊरी तौर पे रसूल से दूर हो गए। आका दूर नहीं, आका हमसे दूर नहीं थे। आपने यूं ही ये समझा कि हुजूर चले गए, माज़अल्लाह हमसे दूर हो गए, तो आपने खुद को हुजूर से दूर कर दिया, खुद को फैज से महरूम कर लिया। आप खुद खाली हो गए, आप खुद खाली हो गए। रसूल तुमसे दूर नहीं, रसूल की रहमत तुमसे दूर नहीं, रसूल का करम तुमसे दूर नहीं, रसूल की अता और रसूल का फैज तुमसे दूर नहीं। वो तुम्हारी अंदर उसी तरह शरायत कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। वो फैज उसी तरह तुम्हें उम्मत को जिंदा रख रहा है, तुम्हारी जुल्मतों को दूर कर रहा है जिस तरह उस वक्त था। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उस वक्त वो रसूल हर किसी को नजर आते थे। अबू जहल अबू लहब चाहता तो वो भी देख लेता, अबू बकर उमर उस्मान अली भी देख लेते। सिर्फ इतना फर्क हुआ कि उस वक्त अबू बकर उमर भी देखते थे और अबू जहल और अबू लहब भी देखते थे। मिसाल एक पर्दा बन गया और उस पर्दे से फर्क इतना पड़ा कि कोई अबू जहल अबू लहब की निगाह लेकर आए तो नजर नहीं आते, अबू बकर उमर की निगाह लेके आए तो आज भी नजर आते। पहले वो जलवा अपनों परायों सब के लिए आम था, विशाल के पर्दे के बाद अब परायों को जलवे से महरूम कर दिया, अपनों के लिए आम। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। एक चिराग, वो तो चिराग उस वक्त भी जल रहा था, वो चिराग आज भी जल रहा है। वो सिराज मुनीर उस वक्त भी दुनिया को रोशन फरमा रहा था, वो सिराज मुनीर आज भी दुनिया को रोशन फरमा रहा है। और ता क़याम क़यामत वो सिराज मुनीर इस आलम खल्क़ को, अम्र को, सारी कायनात को मुनव्वर करता रहेगा। फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त उस चिराग को सहन में रखा हुआ था, अब उसको कमरे में रख दिया। उस वक्त वो चिराग खुले सहन में था, खुले मैदान में था। जो नूर लेना चाहता उसे भी दिखाई देता था, जो न लेना चाहता चलते आते उसे भी दिखाई देता था। राहगीर भी देखते थे, इक्तिसाब फैज़ की आरज़ू लेके आने वाले गधा भी देखते थे। अब रब्बे कायनात ने इस पर्दा मिसाल के बाद इतना कर दिया, महबूब जिन्हें तलब नहीं वो क्यों देखे, जो गधा नहीं वो क्यों देखे, जो तेरे साइल नहीं उन्हें क्यों दिखाया जाए। जलवा तो तेरा आम है, हुस्न का तेरा आम है, करम तेरा आम है, अता तेरी आम है, खैर तेरा आम है, मगर अब सिर्फ उन्हें दिखाया जाएगा जो देखने वाले बनकर आएंगे, अब उन्हें दिया जाएगा। अब ये खैरात उन्हें दी जाएगी जो झोली फैला के आएगा। अब ये करम उन्हीं पर होगा जो गदाए बादे मुस्तफा बनकर आएगा। अब तुम्हें अगर वो देखना हो, कुछ चखना हो, जलवा करना हो, खैरात लेनी हो, कुछ फैज़ की तबश लेनी हो, तो अब तुम बिलाल की मानिंद गदा बनकर आ जाओ, सगे कुएं मुस्तफा बन के आ जाओ, उस दहलीज से गिरना सीखो। पर्दा आज लिखने को तैयार है, बस फर्क सिर्फ इतना। अल्लाह ने फरमाया वफीकुम रसूलुहु, है तो तुम्हारे अंदर, है तो तुम्हारे अंदर, रसूल तुम्हारे अंदर है। वो हमने उन्हें इतनी कमजोर रूहानियत और इतनी कमजोर जिस्मानियत देके तो नहीं भेजा था कि कब्र अनवर से बाहर रहे तो तुम्हारे अंदर रहे, और कब्र अनवर का पर्दा आ जाए तो तुम्हारे अंदर न रहे। इतनी कमजोर जिस्मानियत रूहानियत को दे के नहीं भेजा था। वो तो मौत और हयात का एक निजाम है जो जिस्मों पर जायके के तौर पे वारिद किया जाता है, मगर तब भी अंदर थे, अब भी अंदर है।
دو نعمتیں اندر رکھ دی ہمارے اندر. کتنی؟ قرآن مجید نے دو نعمتوں کو ہمارے اندر رکھ دیا. قرآن، بولیے، صاحب قرآن. قرآن ہمارے اندر ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ بولیے. جب قرآن ہمارے پاس ہے تو صاحب قرآن کیوں نہیں؟ اللہ نے تو دو نعمتیں دے دی، اور میں جب تک ان کے دامن تھامے رکھو گے تم کافر نہیں بن سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے، محروم نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کے دامن تھامے رہو گے. کون کون دو؟ ایک قرآن، ایک مصطفیٰ. ایک دامن قرآن، ایک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا. فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے ہم نے صرف دو وجود مقرر کر دیے ہیں اللہ کی ساری نعمتوں کو، ہدایت کو، رحمت کو، نور کو، فیض کو بانٹنے کے لیے. اب قرآن کے آ جانے کے بعد نہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے کہ کوئی اس سے ہدایت مانگے، اور میرے مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد اب نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی. قرآن خاتم الکتب بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول بن گئے. تو اللہ پاک نے، میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی نعمت، اپنی ہدایت، اپنا فیض اور اپنا نور انسانیت میں بانٹنے کے لیے دو مرکز مقرر کرنا چاہیے. دو مرکز، ایک مرکز قرآن کے نام سے، ایک مرکز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے نام سے. تو یہ مرکز قرآن ہے، یہ مرکز رسالت ہے. تو میں دو منبع ہیں، دو چشمے ہیں، دو مرکز ہیں، بس ان سے لے لو اور قیامت تک کے لیے دونوں در کھلے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں کو نور کا منبع بھی بنایا اور نور کا پیکر بھی بنایا. قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب روشن آ گئی، قرآن آ گئی. یہاں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو پیکر نور بنا بیان کیا. دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی دلیل آ گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سب سے بڑی دلیل آ گئی، اور اللہ نے ساتھ روشن نور نازل فرما دیا، وہ قرآن. وہاں نور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو کہا، یہاں نور قرآن مجید کو کہا. تو قرآن بھی طے کرے نور بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی طے کرے نور بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے بھی ظلمتیں چھٹتی ہیں، اور وجود مصطفیٰ اور وجود رسالت سے بھی ظلمتیں چھٹتی ہیں. قرآن سے بھی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، وجود مصطفیٰ سے بھی تاریکیاں دور ہوتی ہیں. قرآن سے بھی نور کو نور کی خیرات ملتی ہے، اور وجود مصطفیٰ اور مرکز پیکر رسالت سے بھی نور کی خیرات ملتی ہے. یہ پیکران نور بنائے گئے. دونوں نعمتوں پر زور ہے. یہ جو عظمت قرآن اور عشق مصطفیٰ، یہ جو دونوں کو جوڑا ہے، یہ انہوں نے نہیں جوڑا، مولانا سیالوی صاحب نے نہیں جوڑا، یہ اللہ نے جوڑا ہے. کہ قرآن اور عشق مصطفیٰ یہ دو کیے ہی نہیں جا سکتے الگ. جب سے امت نے ان کو الگ کیا تب سے تباہ ہو گئی. جب سے ہم نے اس کو الگ کرنے کی کوشش کی تب سے تباہ ہو گئے. ہماری بربادی شروع ہو گئی، اور ہماری آبادی پھر اس وقت سے شروع ہوگی جب ہم قرآن اور عشق مصطفیٰ دونوں کو جوڑ دیں. اس امت کا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ امت الا ماشاء اللہ ان دونوں مرکزوں کو جدا کیے ہوئے. میری ایک طبیعت ہے کہ میں ہمیشہ حق کہتا ہوں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو بات پسند آ رہی ہے یا ناپسند، کیونکہ انسان کی پسند اور ناپسند سے نہ کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے. اصل پسند اور ناپسند تو اللہ اور اللہ کے رسول. وہ بات جو حق کہنے والی وہ یہ ہے کہ امت نے بالعموم ان دو کو جوڑ نہیں دیا بلکہ پھوڑ دیا. اب آپ خود اگر جائزہ لیں اپنی سوسائٹی کا اور مسلکوں کے حالات کا،
جو مذہبی اور مسلکی حالت ہماری امت بالعموم ہو چکی ہے، جائزہ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے عشق و محبت اور آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے اور نعرہ لگانے والے علماً اور عملاً قرآن سے دور نظر آتے۔ میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ کم لوگ ہیں، جیسے حافظ عبد الشکور سیادی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت اور محبت میں وقف کر دی۔ کم لوگ ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں مگر عمومی مزاج بتا رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ وہ شغف بولیے نہیں رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں آپ جائزہ لے لیں، حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے ہوتی ہے اس گھر میں، جس گھر میں حضور علیہ السلام کی محبت کا دم تو بھرا جاتا ہے، میلاد پاک کی محفل تو ہوتی ہے، عشق رسول کے نعرے تو لگتے ہیں، مگر کیا اس گھر اس مجلس میں قرآن کی تلاوت بھی اسی طرح ہوتی، قرآن پر عمل بھی اس طرح ہوتا، قرآن زندگیوں میں رچا بسا ہوا بھی اسی طرح ہے؟ آپ خود گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو جواب بالعموم نفی میں ملے، کچھ لوگوں کو چھوڑ۔ گویا نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے عملاً نسبت قرآن کو کمزور کر چکے ہیں اپنی زندگی میں۔ نسبت محمدی کا دم بھرنے والے، میں کہہ رہا ہوں دم بھرنے والے، نعرہ لگانے والے ہم لوگ جو بیٹھے جو خود کو سنی کہتے ہیں، عاشقان رسول اور غلامان مصطفیٰ کا کہتے ہیں، نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والے عملاً اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی نسبت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ قرآن کی فکری نسبت، قرآن کی علمی نسبت، قرآن کی حبی اور قلبی نسبت اور قرآن کی عملی نسبت، قرآن کی ساری نسبتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں کمزور کر سکتے ہیں۔ اب ذرا دوسرے گھر کا بھی جائزہ لے لیں، یہ اپنے گھر کا حال ہے، دوسرے گھر کی طرف جائیے جہاں قرآن مجید کی بات زیادہ کی جاتی، مقابلتاً زیادہ کی جاتی، قرآن کا واز زیادہ ہوتا ہے، قرآن کے درس زیادہ دیے جاتے ہیں، بالعموم فکر قرآن کا بیان کیا جاتا ہے اور قرآن کا تذکرہ جہاں زیادہ ہوتا ہے ان کے گھر کا حال دیکھ لو، وہاں نسبت محمدی کمزور کر چکی ہے، عشق مصطفیٰ کی تمش ختم ہو چکی ہے، وہ آقا کا تعلق غلامی دکھائی نہیں دیتا، وہاں کہیں آپ مدتیں گزارے کہیں آقا کی زلفوں کی بات سنائی نہیں دیتی، کہیں آقا کے حسن سراپا کی بات نہیں ہے، کہیں آقا کی غلامی اور حسن کی اسیری کی بات نہیں، وہاں حضور کی نسبت کمزور کر چکی ہے، محبت کی نسبت کمزور کر چکی ہے۔ تو گویا نسبت محمدی کا دم بھرنے والے اپنی زندگیوں میں نسبت قرآن کو کمزور کر چکے ہیں اور نسبت قرآن کا دم بھرنے والے اپنی زندگیوں کو نسبت محمدی کی تپش اور رونق سے خالی کر چکے ہیں۔ امت نے چھوڑ دیا نا، کیونکہ چھوڑ رہے ہیں ہم، اس لیے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، زوال اور انحطاط کی طرف جا رہے ہیں اور کفر ہمارے اوپر غالب آتا جا رہا ہے، آ چکا ہے کفر عالم اسلام کی تقدیر سے کھیل رہا ہے، ہماری نسلیں آئے دن دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے گھر دین کے نور سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، فحاشی کی تاریکی، مریانی کی تاریکی، بے حیائی کی تاریکی، بے دینی کی تاریکی، نفس پرستی کی تاریکیاں یہ گھروں میں داخل ہوتی جا رہی ہیں، دین کا نور گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے نہ قرآن کی نسبت کو کاملاً مضبوط کیا ہے، نہ نسبت رسالت کو، نسبت محمدی کو کامل مضبوط کیا ہے۔ اے امت محمدی، مسلمانوں، اگر پھر اپنے وقار کو بحال کرانا چاہتے ہو، اپنے بگڑے ہوئے حال کو پھر سنوارنا چاہتے ہو، ایمان کی رونق پھر بحال کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، بس اور کوئی طریقہ نہیں، ضمانت ایک ہی طریقے میں ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں اور اپنے ایمان میں بیک وقت عشق مصطفیٰ، جامی مصطفیٰ کی نسبت بھی مضبوط کرو اور نسبت قرآن بھی مضبوط کرو، تمہارے دو ہاتھ ایک دامن مصطفیٰ پر ہو، ایک دامن قرآن پر، اور جن خوش نصیبوں کے ہاتھ زندگی میں دامن مصطفیٰ پر اور دامن قرآن پر ہیں، انہی کا ہاتھ اللہ کے دامن میں، اور اللہ کا کوئی دامن نہیں، یاد رکھیں، اللہ کا اور
الگ سے کوئی دامن نہیں، دامن مصطفیٰ ہی دامن خدا ہے، اور دامن قرآن ہی دامن خدا ہے، الگ سے کوئی دامن نہیں۔ بس جس نے مصطفیٰ کی ذات پاک کو، محمدی کو اور نسبت قرآن کو اکٹھا کر کے دونوں دامن تھام لیے، اس کے ہاتھ میں اللہ کا دامن آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس پر قرآن کی آیتیں تلاوت ہونے لگی اور جس کے اندر میرا محمد مصطفیٰ ہے، جس کا من میرے رسول کی محبت اور میرے رسول کے حضور سے آراستہ ہو گیا، اور جس میں قرآن کی نسبت آ گئی، جس میں نسبت رسالت آ گئی، فرمایا یہ لوگ ہیں من یعتصم باللہ، یہی وہ ہیں جن کا ہاتھ اللہ کے دامن پر، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، انہوں نے اللہ کا دامن تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، انہیں سیدھی راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ ہمیں اس میں فکر کرنا ہوگا دوستو۔ تحریک آپ اگر شرق سے غرب تک بلا تفریق و امتیاز ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اگر نگاہ دوڑائیں، تجزیہ کریں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ اس دور میں قرآن، نسبت قرآن اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے فکری، علمی، عملی اور حبی نسبتوں کو زندہ کرنے والی تحریک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشقی نسبت، حبی نسبت، قلبی نسبت، علمی نسبت، فکری نسبت، عملی نسبت، ساری نسبتیں دامن مصطفیٰ سے، دامن مصطفیٰ سے اور دامن قرآن سے، دونوں سے بیک وقت ان نسبتوں کو زندہ کرنے والی تحریک آج اس بیابان میں سوائے تحریک منہاج القرآن کے ہماری تحریک دکھائی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، سمجھنے کی۔ ان حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے مطالعہ کرنے سے، جائزہ لینے سے، کھنگالنے سے۔ اور یہ آواز اس تحریک کی صرف پاکستان میں نہیں، اللہ کا شکر، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے، صرف 12 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کے 55 ممالک میں پہنچ گئی۔ دنیا کے بولیے 50 سے زائد تقریباً 55 ممالک میں پہنچ گئی، اور دنیا کے 5 بر اعظموں میں پہنچ گئی 12 سال۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ انسان کے بس میں نہیں، ناممکن ہے، یہ مصطفیٰ کا فیض ہے اور قرآن کا فیض، بس صلی اللہ، یہ آقا کے نالین پاک کی خیرات ہے۔ تو آواز اور پیغام تحریک منہاج القرآن کا یہی ہے جو بتا رہا ہوں، جو آج کی کانفرنس کا عنوان ہے کہ قرآن سے اپنی نسبت کو پھر زندہ کر لو، حضور علیہ السلام کی دامن سے اپنی نسبت کو پھر سے زندہ کر لو، اور دونوں نسبتوں کو جدا نہ رکھو بلکہ ایک نسبت میں سمو دو، اکٹھا کر لو۔ اب اس پر قرآن مجید نے پوری تعلیم دی۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کنتم، توجہ طلب ہے یہ مقام، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے، یہاں قرآن مجید نے دونوں نسبتوں کو ذکر کیا مگر بڑے لطیف پیرائے، کم نگاہیں اس مقام پر جاتی ہیں، بڑے لطیف پیرائے میں اللہ پاک نے دونوں نسبتیں جمع کر دی۔ کیا؟ اگر تمہیں کوئی شک ہے کس میں؟ مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، یہ نسبت قرآن ہے۔ مما نزلنا، اس میں ذکر قرآن ہوتا ہے، اس میں جو ہم نے نازل کیا، کہاں؟ علی عبدنا، اپنے عبد مقرب پر، یہ بیان مصطفیٰ ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، دونوں کافروں کے لیے محل شک ہے، کافروں کے لیے دونوں محل شک ہیں، وہ قرآن کو نہ مانتے اور پھر حضور کی رسالت کو نہ مانتے۔ فرمایا تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے پیارے عبد مقرب پر اتارا۔ اللہ پاک نے مما نزلنا علی عبدنا کہہ کر قرآن کو مصطفیٰ کی ذات سے جوڑ دیا ہے، اور آقا کی ذات پاک کو قرآن سے جوڑ دیا ہے کہ یہ دو جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کافر کا شک قرآن میں ہے تو وہ خالی قرآن میں نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی رسالت میں ہے۔ اگر کافر کا شک قرآن میں ہے تو وہ خالی قرآن میں نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی رسالت میں ہے۔ اگر کافر کا شک رسالت مصطفیٰ میں ہے تو وہ صرف حضور کی ذات میں نہیں، وہ میرے قرآن اور کلام میں ہے۔
تو اللہ پاک نے اپنے کلام اور اپنے حبیب کو اکٹھا کر دیا. تو ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ زندہ اور قائم ہوتا ہے ان دونوں کو یکجا کرنے. یہ بات بڑی اہم ہے. دونوں کو یکجا کرنے سے اس سے یہ پتا چلا مما نزلنا، جو میں نے اتارا، ہم نے نازل کیا اپنا کلام. کیا نازل کیا؟ علی عبدنا، اپنے بندے پر. قرآن اور ذات مصطفیٰ، اس کا تعلق یہ ہے، تعلق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام. بولیے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب سے کائنات انسانی کا آغاز ہوا اس لمحے سے لے کے آج تک اللہ کا کلام اس لیے ہے کہ اس کے بندوں تک پہنچے. اللہ کا کلام اس لیے ہے کہ اپنے بندوں تک پہنچائے. اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچائے، اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت عطا کرے، رہنمائی عطا کرے، بندگی کا سلیقہ سکھائے. کلام الہی اسی لیے ہے کہ بندوں کو ہدایت ملے. مگر اللہ رب العزت نے آج تک کائنات انسانی کی پوری تاریخ میں اپنے کلام کا محل، یعنی اپنے کلام کی منزل، اپنے کلام کے اترنے کی جگہ، جہاں اللہ کا کلام اترے، جہاں اللہ کا کلام اترے، تو اللہ نے آج تک تاریخ میں عام انسانوں میں سے کسی کو اپنے کلام کے اتارے جانے کے لائق نہیں سمجھا. اللہ رب العزت نے صرف اپنے کلام کا محل اپنے نبیوں اور رسولوں کو بنایا، اپنے نبیوں اور رسولوں کو بنایا. تو اللہ نے اپنا کلام براہ راست اپنے بندوں تک، بولیے، اپنے بندوں تک نہیں پہنچایا. اللہ نے اپنا کلام براہ راست اپنے بندوں تک، اس جملے کو دہرائیں اور سمجھیں. میں مثلا کلام کر رہا ہوں نا، آپ سے کر رہا ہوں، براہ راست اپنا کلام آپ کو پہنچا رہا ہوں. آپ اگر کلام کریں مجھ سے، براہ راست اپنا کلام مجھے پہنچا رہے ہوں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، ہم اپنا کلام آپس میں ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تو انسان نہیں، اللہ خالق ہے. درست ہے، اللہ خالق ہے، تو پیغمبر تو انسان ہوتا ہے. بولیے، پیغمبر تو انسان ہوتا ہے نا. مگر فرق ہے پیغمبر کے انسان ہونے اور ہمارے انسان ہونے. وہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا، پیغمبر ہمارے جیسا، اور وہ اگر عام انسانوں جیسا ہوتا تو اللہ پاک نے پیغمبر کے علاوہ بھی کسی اور کو کبھی اپنے کلام کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہوتا. اللہ نے اپنا کلام کائنات انسانی میں سے کسی شخص کے ذریعے کبھی تک نہیں پہنچایا. اپنا کلام کسی انسان کے ذریعے نہیں پہنچایا. جب بھی پہنچایا نبی کو منتخب کیا، مخاطبہ نبی سے کیا، نبی پہ اتاری، کلام رسول سے کیا. تو گویا اللہ کا کلام، اللہ نے اپنا کلام کبھی بھی اپنے بندوں تک براہ راست، بولیے، نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کے کلام کے پہنچائے جانے کا ذریعہ صرف اور صرف رسالت و نبوت. نبوت و رسالت. نبوت کلام الہی، نبوت کلام الہی کا محبت ہے. نبوت کلام الہی کے اترنے کی کا محل ہے. رسالت کلام الہی کا ابلاغ ہے. تو اللہ نے جب بھی اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچایا، رسول کو ذریعہ بنایا، نبی کو واسطہ بنایا، نبی کو اپنا کلام پہنچانے کا وسیلہ بنایا. جبکہ اللہ محتاج، بولیے، نہیں ہے. اللہ محتاج، تو وہ رب جو محتاج نہیں ہے، وہ رب جو محتاج، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، کسی واسطے کا محتاج نہیں، کسی وسیلے کا محتاج نہیں، وہ رب جو کسی شے کا محتاج نہیں، مگر اس کی سنت اور اس کی عادت یہ ہے کہ اس نے جب بھی اپنا کلام بندوں تک پہنچایا، رسول اور نبی کے وسیلے سے پہنچایا، نبی اور رسول کے واسطے سے پہنچایا، نبی اور رسول کے ذریعے سے پہنچایا. وہ بے نیاز اور بے حاجت ہو کر اپنا کلام اپنے بندوں تک بغیر رسول کے وسیلے کے نہیں پہنچاتا. تو ہم کتنے بڑے ناداں ہوں گے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ خدا تو اپنا کلام
رسول کے واسطے کے بغیر ہم تک نہ پہنچائے اور ہم انسان ہو کر یہ سمجھنے لگے کہ ہم اپنی بات رسول کے واسطے کے بغیر اللہ تک پہنچا دیں. یہ کیڑا اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے، یہ گمان ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ ہم بھی اپنی بات بغیر واسطے کے اللہ تک پہنچا دیں، اللہ کے کلام کے پہنچانے کا ہمیشہ ذریعہ ہو. اس لیے رسول کی ذات ایک عام ذات نہیں ہوتی، ایک عام انسان نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے ایک مقام پر کہ کفار نے رسالت کا انکار کرتے ہوئے، حضور اسلام کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے ایک مرتبہ مطالبہ کیا. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، یہ انعام میں سورہ انعام، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے اوپر اللہ کی کوئی نشانی آتی، جب ان کے پاس اللہ کی کوئی، یہ کافروں کی بات ہو رہی، اللہ کی کوئی نشانی اترتی ہے ان پر، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم نہیں مانتے. حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ کہ خود وہ نشانیاں جو رسولوں پر اترتی ہیں اس طرح کی نشانیاں ہمارے اوپر بھی اتریں. یہ کافروں کا مطالبہ تھا. کیا وجہ ہے؟ ہم بھی تو انہی کی طرح انسان ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. کافر یوں سوچتے اور کہتے جو نشانیاں رسولوں پر آتی ہیں اللہ کی، وہ نشانیاں اللہ براہ راست ہمارے اوپر اتارے، ہمارے اوپر آئیں، ہم دیکھیں، تب ہم ایمان لائیں گے. اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا. اللہ پاک کا جواب فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اے رسولوں جیسی نشانیاں مانگنے والوں، تمہارا امکانہ مطالبہ رد کیا جاتا ہے. تمہیں کیا خبر؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا محل کس کو بنانا ہے، اس نے اپنی رسالت کس وجود میں رکھنی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس وجود میں رکھنا ہے، اس نے کس وجود کو، کس ذات کو اپنی رسالت کا محل بنانا ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل بنایا جائے. کیا میں اپنی رسالت ہر شخص کے وجود میں رکھ سکتا ہوں؟ ہر ایک کا وجود، ہر انسان محض انسان ہونے کی بنا پر اس لائق ہو گیا کہ میری رسالت کا محل بن جائے؟ لوگوں تمہیں کیا خبر نہیں، میرے رسول انسان تو ہوتے ہیں مگر عام جیسے انسانوں مانند نہیں ہوتے. انہیں رسالت کے وجود کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کے خمیر کی تشکیل کی جاتی ہے رسالت کے لیے، ان کے پیکرے بشری کو نورانی بنایا جاتا ہے، مصطفیٰ کیا جاتا ہے، مزکا کیا جاتا ہے، اللہ کے انوار کو جذب کرنے کے لائق بنایا جاتا ہے. ان کے دل مت سمجھو کہ تمہارے دل کی طرح گوشت کا لوٹا ہوتے ہیں، نہیں، ان کے دل نور الہی کو جذب کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں پر خدا کی وحی اترے، اللہ کا کلام اترے، اللہ کی انوار اترے، وہ جلوہ حق کرے. ان کا وجود، ان کے دل، ان کی روح، ان کے جسم، ان کا تن، ان کا من، ہر شے رسالت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا محل کون ہے اور کون نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب جسے رسول بنا دیا جاتا ہے اس کی بہت بڑا منصب ہوتا ہے، کیونکہ اسی رسول کے ذریعے اب اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا ہے، اسی رسول کے ذریعے اللہ کے وجود کا ایمان ہوتا ہے، اسی رسول کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اسی رسول کے ذریعے اللہ کی روحیت کا، ربوبیت کا اقرار ہوتا ہے. اگر رسول معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی رسول اس منصب پر پورا نہ اترے تو وہ انکار، رسول کا انکار نہیں ہوگا، رسول کے انکار سے خدا کا انکار ہو جائے گا.
رسول کے انکار سے بولیے خدا کا انکار ہو جائے گا، اور رسول کے ماننے سے خدا مانا جائے گا۔ یہ بات اہم نقطہ ہے ایمانی، رسول کو ماننے سے اللہ کا مانا جائے، اللہ مانا جائے گا، اور رسول کو نہ ماننے سے اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ رسول کا منصب اتنا عظیم ہے کہ رسالت کا اقرار اللہ کے وجود کا اقرار ہے، اور رسالت کا انکار اللہ کی ہستی کا انکار۔ لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ رسالت کا اقرار و انکار جدا ہے، اور اللہ کا توحید کا اقرار و انکار جدا ہے۔ نہیں، اقرار رسالت ہی اقرار خدا ہے، اور انکار رسالت ہی انکار خدا ہے۔ جس نے رسول کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا، اور جس نے رسول کا انکار کر دیا اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا منصب جس کو دیا جانا ہے اسے اس کے لائق بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، ارشاد فرمایا اس سے قبل، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ بڑا لطیف ایک ایمانی نقطہ ہے۔ فرمایا کہ ان یہودیوں نے جنہوں نے میرے محبوب کی رسالت کا انکار کر دیا، رسالت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی۔ آئے ہائے، انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی۔ جب میرے رسول کا انکار کر دیا انہوں نے میری قدر نہ جانی۔ اگر میرے رسول کو مان لیتے تو میری قدر ہو جاتی، آئے ہائے، میری قدر شناسی ہو جاتی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو میری قدر جاننی چاہیے تھی اور اللہ کی جو قدر شناسی ہونی چاہیے تھی، فرمایا اللہ کی قدر نہ کی۔ کیوں؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اس رسول پر، اس ہستی پر، اس انسان پر وحی نہیں اتاری، جب میرے محبوب کے رسول ہونے کا انکار کر دیا تو بڑے بدبختو یہودیوں سن لو، تم میرے محبوب کی رسالت کا انکار کر کے مت سمجھو کہ اپنا حسد پورا کر رہے ہو، اور یہ صرف انکار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ جب تم نے میرے رسول کا انکار کر دیا تو میرا بھی انکار ہو گیا، میرے رسول کی ناقدری ہو گئی معاذ اللہ تو تم نے میری ناقدری کر دی، میرے رسول کو نہ مانا تو تم نے مجھے ہی نہ مانا۔ یہودی بول اٹھے، باری تعالیٰ یہ بات کیسی؟ 1,24,000 کے لگ بھگ کم و بیش انبیاء آئے، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر پیچھے تک تو سارے مانتے چلے آئے، صرف ایک کو نہیں مانا۔ جتنے اتنوں کو مانا وہ ماننا کہاں گیا؟ 1,24,000 میں سے بس ایک ہی کو نہیں مانا نا، 1,23,999 کو تو مانا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ 1,23,999 یا کم و بیش جو بھی تعداد ہوئی، ان ساروں کو تو مانتے رہے، اول سے آخر تک سب کو مانتے چلے آئے، بولا صرف ایک ہی کو نہیں مانا نا، تو وہ اتنوں کو ماننا کہاں گیا؟ فرمایا بس ان کا ساروں کا ماننا بھی تب قبول تھا کہ میرے یار کو مانا، جس کی خاطر انہیں بنایا تھا، جس کی خاطر انہیں بھیجا تھا، جس کی خاطر بس میں نبوت سجائی تھی، بس میں رسالت سجائی تھی، بس میں کائنات سجائی تھی، جس کی رسالت کا ڈنکا بجانے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے ان کو بھیجتا رہا، جس کی خاطر وہ آتے رہے ان کو تم مانتے رہے، اور جس کی خاطر سب کچھ ہوا اس کا انکار کر دیا۔ ہمیں تو تمہارا کوئی ماننا ہی نہیں پاتا، تو ہمارے یار کو نہیں مانا تو باقی سب کو مانا، پھر کسی کا ماننا ہی نہیں مانا، ہمیں کسی کا ماننا نہیں پایا۔ تم مجھے مانتے پھرو، یہودی اللہ کو مانتے، شرک نہیں کرتے، توحید پر عقیدہ رکھتے، آج بھی توحید کے ساتھ ذبح کرتے، مجھے مانتے پھرو، میری توحید کو مانتے پھرو، نہ کسی نبی کی نبوت کا ماننا ہمیں قبول ہوا، نہ کسی رسول کی رسالت کا ماننا قبول ہوا، نہ میری اپنی توحید کا عقیدہ اور ایمان قبول ہوا۔ باری تعالیٰ کیوں؟
تم نے میرے یار پر نہیں مانا، اس کو نہیں مانا، سارا ماننا تمہارا رد کر دیا گیا، تم نے قدر ہی نہیں کی، کچھ ہی قدر نہیں کی۔ اس میرے ایک یار کو مان لیتے ہر کوئی مانا جاتا، اس حبیب کو مان لیتے ہر کوئی مانا جاتا، اس کو نہیں مانا، سارا ماننا واپس کر دیا گیا، لے جاؤ، نہیں چاہیے تمہارا ماننا۔ تو اندازہ کر لیں، یعنی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر شناسی میں ساری قدریں، اور اس ایک کے انکار میں سارے انکار ہیں، چونکہ منصب اتنا اونچا ہے، منصب رسالت، اس لیے اس کو اور وحی کو اکٹھا ایک مقام پہ رکھا۔ اور فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا توحید کا، فرمایا لوگوں تم جو 360 بت پوجتے ہو یہ کفر ہے، شرک ہے، تباہی ہے، بربادی، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت اور پوجا کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک ذات اللہ ہے، یہ معبودان باطلہ ہیں۔ تو کفار مشرکین نے کہا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک خدا کے ماننے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہو، اور وہ بھی وہ خدا جس کو کسی نے ہم نے دیکھا بھی نہیں، تو بن دیکھے ایک کو مان لیں اور 360 چھوڑ دیں جو آنکھوں کے سامنے، کوئی دلیل بھی تو دیں نا، اس کے ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دیں، دیکھا بھی نہیں کسی نے، سنا بھی نہیں، نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ دیس کا پتہ، نہ اس کی ذات کا علم، نہ اس کی صفات کا علم، نہ اس کی کبھی آواز سنی، نہ اس کی قربت کبھی دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں چکھا، کچھ بھی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں اندازہ، عقل میں بھی نہیں آتا، ہے بھی ایک، دکھائی بھی نہیں دیتا، اور تو کہہ رہا ہے بس اس کو مان لو، باقی سارے جو آنکھوں کے سامنے ہے توڑ دو، اس کے ہونے کی کوئی دلیل تو دے، اس ایک کو مانے تو کس بنیاد پر مانے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا باری تعالیٰ یہ تو تیرے ہونے پر دلیل مانگتے ہیں، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنا دے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، حکم آیا میرے حبیب ہم اپنے ہونے پر تیرے ہونے کو دلیل بناتے ہیں، اپنے ہونے پر تیرے ہونے کو دلیل بناتے ہیں، تیرا ہونا میرے ہونے پر دلیل بن گیا۔ جو کہتے ہیں کہ ایک خدا کے ہونے پر دلیل دے، ان کو بتا دے کہ خدا کا ہونا دعویٰ ہے، مصطفیٰ کا ہونا دلیل ہے۔ جو رب کو دلیل سے ماننا چاہتے ہیں وہ وجود مصطفیٰ کو دیکھ لیں، وہ سیرت مصطفیٰ کو دیکھ لیں، وہ حیات مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، مجھے تو دیکھتے 40 سال گزر گئے ہیں نا۔ فرمایا رب کو تو بولیے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے تو 40 سال سے دیکھ رہے ہو نا۔ انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے 40 سال میں کوئی نقص نکال دو، اگر کوئی نقص نظر آ جائے خدا کے ہونے کا انکار کر دینا، اس کی توحید کا انکار کر دینا۔ اگر میرے 40 سال کی مبارک زندگی میں کوئی ایک نقطہ برابر بھی نقص نہ ملے تو پھر اگر مجھے بے عیب جانو تو میرے رب کو بھی مان لینا۔ یہ منصب رسالت ہوتا ہے، منصب رسالت ہوتا ہے۔ میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے، سوچ لو، اگر میں سچا ہوں تو خدا ہے، اگر معاذ اللہ مجھ میں نقص ہے تو خدا نہیں۔ رسول کے ماننے نہ ماننے پر اللہ کی توحید، اس کے انکار اور انکار کر کے انحصار ہو۔ تو جب اللہ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا اقرار و انکار رسول کے ماننے اور نہ ماننے پر منحصر ہو گیا تو باقی سارا دین تو پیچھے رہ گیا۔ تو لب لباب کیا نکلا؟ نچوڑ یہ نکلا کہ سارے دین کے ان کا انحصار نسبت رسالت پر، سارے دین کا انحصار اعتماد رسالت پر۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں وہی مضبوط ہے جو نسبت محمدی میں مضبوط ہے، دین میں مستحکم وہی ہے جو نسبت رسالت میں مستحکم ہے، توحید میں مضبوط اور مستحکم وہی ہے جو نسبت نبوت اور رسالت میں مستحکم ہے۔ تحریک منہاج القرآن، بعض لوگ خیال کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں اور کئیوں نے کہا
کہ کوئی موضوع ہو، قرآن کا درس ہو، اخلاقیات کا موضوع ہو، فکر ہو، علم ہو، سائنس ہو، تصوف ہو، سیرت ہو، ایمانیات ہو، ارکان اسلام ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، سائنس ہو، دنیا کا کوئی موضوع ہو، کوئی خطاب ہو، یورپ ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، قادری صاحب کوئی خطاب، پورا موضوع 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس موضوع پہ کر کے ختم، جا کے بات حضور کی ذات پاک پہ کرتے، ہر طرف گھما پھرا کے ادھر ہی لے آتے۔ یہ الزام تو ہمیں کوئی نہیں دیتا کہ ہم کبھی موضوع سے ہٹے ہیں، کیونکہ موضوع سے ہٹ کے بولنا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ گھنٹہ بات ہو، 2 گھنٹے ہو، 4 گھنٹے ہو، 6 گھنٹے ہو، موضوع سے ہم کبھی ہٹے نہیں۔ موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ بھی بولنا ہمیں نہیں آتا، مگر الزام ہم پر یہ ہے کہ ان کے سارے موضوع ختم حضور کی ذات پہ جا کے ہوتے۔ بعض لوگ جو دور جدید کے فکر کے حامل ہیں اور جن کے فکر کا مقصود لوگوں کو حضور کی نسبت سے دور لے جانا ہے، جن کا دینی فکر انہیں حضور کی غلامی اور عشق و محبت کی نسبت سے دور لے جاتا ہے، ان کا الزام ہے کہ ان کے سارے موضوع ختم حضور کی بات پہ جا کے ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم کیوں نہ ہو، کہ ہمارا تو دین اور ایمان سارا شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتا ہے، ختم بھی مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ ہماری تو ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے توحید ابتدا ہے نا دین کی، بولیے توحید دین کی ابتدا ہے اور اساس ہے دین کی توحید، اور تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کی بنیاد توحید ہے۔ تو سارے نبیوں، رسولوں اور دین کی بنیاد کیا؟ بولیے توحید، اور دعوی توحید کی بنیاد و دلیل کیا؟ رسالت محمدی۔ ہم کہاں جائیں؟ علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اور علامہ کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، میرے آقا میرا ذکر بھی آپ، میرا فکر بھی آپ، میرا علم بھی آپ، میری معرفت بھی آپ، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، میری کشتی بھی آپ، میرا دریا بھی آپ، میرا طوفان بھی آپ۔ اللہ، میری کشتی بھی آپ، میرا دریا بھی آپ، میرا طوفان بھی آپ۔ اب ان کا مصرع ختم ہو گیا، وزن ختم ہو گیا، وزن میں بات نہیں آتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے طوفان بھی آپ اور کنارہ بھی آپ۔ تو دین کی تو ابتدا رسالت ہے، انتہا بھی رسالت ہے، اور دعوی توحید کی بنیاد رسالت ہے۔ ہمارے لیے دعوی توحید پر ایمان کی، دعوی توحید پر ایمان کی، ہمارے ایمان کی بنیاد دلیل اول اور دلیل آخر رسالت ہے۔ اس نسبت کے بغیر تو دین نصیب ہی نہیں ہوتا۔ لہذا لب لباب اور نچوڑ بتا دوں، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس کا نچوڑ بتا دوں۔ میں نے اس تھوڑی سی زندگی میں قرآن مجید اور حدیث نبوی اور سیرت طیبہ اور عرفاء اولیاء صوفیاء سے لے کر جو کچھ آج تک زندگی میں پڑھا اور جو کچھ آج تک سیکھا اور جو کچھ سمجھا، جو کچھ دین کی نسبت سمجھا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ رسالت سے ربط کو ایمان کہتے ہیں، رسالت سے بولیے صحیح ربط کو ایمان کہتے ہیں، اور اس ربط کے صحیح ضبط کو اسلام کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ مرکز رسالت سے ربط کا صحیح ہونا، ذات رسالت سے ربط کا، بولیے ربط کا صحیح ہونا، یہ ایمان ہے، اور اس ربط کا جو ضبط ہے، اس ضبط کا صحیح ہونا اسلام ہے۔ اور اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی سمجھا دوں، اسی کو ایک اور طریقے سے سمجھا دوں، یہ ربط کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی اور حبی نسبت کو ایمان کہتے ہیں۔ آقا کی ذات پاک سے قلبی اور حبی نسبت کو ایمان کہتے ہیں، اور آقا کی ذات سے عملی نسبت کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر ہمارا دل اور ہماری محبت آقا کے جوڑوں سے جڑ گئی تو ایمان آ گیا،
ہمارا عمل آقا کے جوڑوں سے جڑ گیا تو اسلام آ گیا. ایمان آقا کی محبت کا صدقہ ہے، اسلام آقا کی سیرت اور اتباع کا صدقہ ہے، عمل کا صدقہ. محبت مصطفیٰ کی خیرات مل جائے ایمان مل گیا، اور عمل مصطفیٰ کی خیرات مل جائے تو اسلام مل گیا. بس ان دو نسبتوں کے باہر تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کے باہر تو ہے ہی کچھ نہیں. پھر قرآن بھی حضور کا تصدق. اس لیے آج کے دور میں ہمارا زور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے اور عشق مصطفیٰ سے، نسبت مصطفیٰ سے، ربط مصطفیٰ سے، تعلق مصطفیٰ کو مضبوط کرنے پر زور ہونا چاہیے. یہ نسبت محبت میں اور عمل میں دونوں میں مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. محبت میں اور عمل میں. بولیے نا، یہاں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ جو سننی ہے یہاں آگے سن ہوتے، عمل میں ڈھیلے. محبت تک تو نعرہ ہے، محبت تک تو نعرہ ہے، مگر آپ کو عمل کا درس نہیں دیا جاتا. عمل اور لے گئے، محبت اور لے گئے. ایک پرندہ تھا ایمان کا، اس کے دو پر تھے، ایک محبت کا پر تھا، ایک عمل کا پر تھا. ایک گروہ نے محبت کا پر کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، ایک نے عمل کا پر کاٹ کے اپنے پاس. پرندہ تڑپتا پھرتا ہے، محبت تلاش کرتی ہے، عمل کہا گیا. عمل تلاش کرتا ہے، محبت کہا گئی. محبت عمل سے خالی ہے، عمل محبت کے ذوق سے خالی ہے. ہائے ہائے ہائے، موت وارد ہو گئی، موت وارد ہو گئی. محبت کو عمل کی منزل نہ ملی اور عمل کو محبت کی تپش نہ ملی. محبت عمل کے بغیر، محبت عمل کے بغیر بے کیف ہے، بے مقصد ہے. محبت عمل کے بغیر بے مقصد ہے، عمل محبت کے بغیر بے کیف اور بے ذوق. ضرورت اس امری ہے کہ ان کو جوڑا جائے. اس عمل والی نسبت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. آقا کی ذات پاک سے عملی نسبت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے. دو قرآن دیے ہیں اللہ نے ہمیں. کتنے قرآن؟ آپ کہیں گے نیا مسئلہ سنا دیا قادری صاحب. پھر اخبار والے اس کو کوئی سرخی بنا دے لگا کے، پھر اس کے بعد 8-10 مولویوں کہیں گے 20-20 روپے کے فتوے بھی جاری کر دو. فتوے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا طاق میں، فتوے بھی جاری کر دیں گے، نیا کفر کہہ دیجیے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اللہ نے ہمیں دو قرآن دیے. بولیے، دو قرآن دیے ہیں. ایک قرآن الفاظ میں، ایک اعضاء میں. ایک پڑھنے کے لیے، ایک تکنے کے لیے. پڑھنے کے لیے قرآن دیا ہے، تکنے کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ دیا ہے. کسی کی طبیعت میں آئے فتویٰ لگانا، وہ فتویٰ لگاتا رہے. کسی کی طبیعت فتوے کو چاہے وہ فتویٰ لگائے. ہم نے کسی کو زندگی میں فتویٰ لگانے سے کبھی نہیں روکا، اور جس کسی نے لگائے ہیں ہم نے کبھی 2 سطریں بھی اس کے فتوے کے بارے میں نہیں لکھی، پرواہ ہی نہیں کی. لگاتے رہیں، کیا جاتا ہے. اور کسی کی طبیعت چاہے ناپسند کرنے کو سودا پھینک جائے، سودا نہ لے، ہم نے جھگڑا کبھی نہیں کیا، جھگڑا کبھی نہیں کیا. بس دوستو اتنی بات ہے، سودا یہی ہے ہمارے پاس، اور سودا یہی سچا ہے. بس جس کی جی چاہے سودا لے جائے، ایمان کا سودا ہے. جس کے جی میں نہ آئے وہ چھوڑ جائے. بڑے گاہک ہیں، کسی اور کو دے دیں گے. گاہک بڑے، کسی اور کو. جھگڑا نہیں ہمارا، یہ مرضی کی بات. من کو پسند آ جائے تو لے جاؤ سودا، مگر اتنی بات سن جاؤ کہ سودا یہی ہے، پلٹ کر یہی آؤ گے. اس کے بغیر ایمان کا سودا کوئی نہیں. کہ قرآن 2 دیے، قرآن ایک پڑھنے کے لیے، ایک تکنے کے لیے. پڑھنے کے لیے یہ 30 پاروں کا قرآن دیا ہے. پڑھنے کے لیے بھی 114 سورتیں دی، اور تکنے کے لیے ایک ہی سورت دی ہے. اللہ، پڑھنے کے لیے 114 صورتیں دی ہیں، پڑھنا جو ہوا، اور تکنے کے لیے ایک ہی سورت دی ہے. اور مصحف را
ورق ورق دیدم ہیج صورت نہ مثل صورت ہو. پڑھنے کو 114 صورتیں دی، تکنے کو ایک صورتیں دی ہیں. تو قرآن دو ہیں سو تلاوتیں بھی دو ہیں. تلاوتیں بھی ایک زبان کی تلاوت ہے، ایک نگاہوں کی تلاوت. زبان کی تلاوت کے لیے یہ قرآن ملا ہے، تکنے کی نگاہوں کی تلاوت کے لیے وہ قرآن ملا ہے. یہ دو قرآن ہیں، دو مرکز ہیں، دو چشمے ہیں، اللہ کی نعمت کے فیض کے دو منبع ہیں. ان کا دامن تھام لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر آقا کی جو عشق والی تلاوت ہو گئی، آقا کی ذات کی عشق والی تلاوت ہو گئی، تو حبی نسبت، قلبی نسبت قائم ہو جائے گی. اور آقا کی ذات پاک سے عملی نسبت قائم ہو گئی قرآن مجید کی، تو عملی نسبت سے قرآن کا فیض نصیب ہوگا. یہ دو فیض اگر زندگی میں داخل ہو جائیں تو ہماری زندگیاں پھر پربہار بن سکتی ہیں. خزاں ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی، پھر بہار آ جائے گی. ان دو فیضوں کو پھر سے زندگی میں داخل کرنا ہے. اور اگر آپ آقا کی بارگاہ میں جائیں تو آقا قرآن دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی بارگاہ میں جائیں تو آقا کیا عطا کرتے ہیں؟ آقا قرآن دیتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں جائیں تو بارگاہ رسالت قرآن دیتی ہے. اور قرآن کے پاس جائیں تو قرآن مقام مصطفیٰ کا مقام اور عرفان دیتا ہے. قرآن مصطفیٰ کا عرفان دیتا ہے اور مصطفیٰ نسبت قرآن دیتی ہے. بس قرآن کی طرف جاؤ، وہ کہتا ہے بھئی یہ سب کچھ اس در مصطفیٰ سے ملے گا. در مصطفیٰ پہ جاؤ، وہ کہیں میں نے سارا کچھ قرآن کی صورت میں تمہیں دے دیا ہے. تو بات ختم ایمان و اسلام کی ان دو نسبتوں پر ہوتی ہے. آؤ عہد کریں کہ یہ دو نسبتیں ہم اپنی زندگیوں میں کامل کر لیں. یہ دارالعلوم قرآن مجید سے تعلق امت کے بچوں بچیوں کا جوڑنے کی ایک محنت ہے. اور یاد رکھ لیں کہ جو شخص ایسی محنت اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کو نہ دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے نہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے. اس کی محنت، اس کی مزدوری قبول ہوتی ہے، اس کی مزدوری قبول ہوتی ہے. اور پھر یہ محنت اگر نسبت عشق رسالت کے ساتھ ہو، جیسے میں نے بتایا دونوں تلاوتیں ہوں، تو پھر ایمان سوا ہو جاتا ہے. دونوں تلاوتوں کا سبق ہو تو پھر ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سب کو اس دین کے فہم اور اس معرفت پر متوجہ ہونے، اس کو سمجھنے اور زندگی میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توفیق دے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی نسبت اور نسبت مصطفیٰ دونوں نسبتیں جمع ہو جائیں اور ہم دونوں کے انوار اور دونوں کے فیض پر جئیں، عمل کریں، مریں اور قیامت کے دن اس کے سائے پہ اٹھیں. وما علینا الا البلاغ.